بلکہ ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں میرا گناہ بھی موجود ہے، اور یسوع نے میرا گناہ بھی جو ہے وہ بھی صلیب پر اٹھا لیا۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ یعنی کہ یہ میں ہوں اور یہ میرے گناہ ہیں، یہ میرے گناہ ہیں۔ اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنے فضل کے تحت میرے سارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اب میرا کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہا، کیونکہ یسوع مسیح نے میرے سارے گناہوں کو اٹھا لیا ہے۔ یسایہ 53 باب کی 6 آیت اس بات کو بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پھر 53 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے اسباب سے گائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہ بھی بات یسوع نبی یسوع مسیح کی پہلی آمد سے 700 سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر رہا ہے، جو کہ یسوع مسیح نے واقعہ ہی اس بات کو پورا کیا، اس اپنے خدا کے اپنے باپ کے کلام کو پورا کیا کہ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم شفا کس طرح سے ہم نے پائی؟ نجات ہم نے کس طرح سے پائی؟ ہم نے رہائی، چھٹکارا اور مخلصی کس طرح سے حاصل کی؟ خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے سے۔ اور اس نے کہاں کہاں مار کھائی؟ اس کا مکمل بدن جو تھا وہ مار کھانے کی وجہ سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج اس لیے رکھا گیا کہ جو ہم اپنے ذہن سے، اپنی سوچوں سے، خیالوں سے گناہ کرتے ہیں اس لیے، اور اس کے ہاتھوں میں کیل اس لیے ٹھونکے گئے کہ وہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں اس لیے، اور پھر اس کے پاؤں میں اس لیے کیل ٹھونکے گئے اور تاکہ جو ہم گناہ اپنے پاؤں پر چل کر کرتے ہیں، پاؤں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اس لیے یسوع مسیح کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے۔ اور پسلی میں نیزہ اس لیے لگایا گیا جیسا کہ یرمیہ کہتا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، یعنی کہ اس کی پسلی میں بھی ہمارے گناہوں کے لیے ہی جو ہے وہ بالا مارا گیا، برچھی ماری گئی، ہزاروں کو استعمال کیا گیا۔ اس طرح سے یہ مار جو یسوع مسیح نے کھائی، یہ دراصل یسوع کی مار نہیں تھی، وہ میرے گناہوں کے لیے مرا، وہ میرے گناہوں کے لیے بلیدان صلیب پر ہوا، وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہوا، اور اس نے مار کھائی اور پھر اس نے آخر کار کہا تمام ہوا۔ یعنی کہ وہ نجات کا کام جو وہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ مکمل ہوا، وہ تمام ہوا، وہ ختم ہوا، اور صلیب پر اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دے کر، کفارہ دے کر، فدیہ دے کر اس نے تمام کر دیا۔ یعنی کہ ہمارے سارے گناہوں کو اس نے اٹھا لیا اور معاف کر دیا، اور اس طرح سے ساری دنیا کا گناہ اس نے اٹھا لیا، اور ساری دنیا کے گناہ میں میرا گناہ بھی شامل ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ واقعہ ہی میرا گناہ بھی یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے اٹھا لیا ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے اس نے ساری دنیا کے گناہ کے ساتھ ساتھ میرے گناہ کو بھی جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ یہی اپنے گناہ کا اقرار ہوتا ہے، یہی سچی توبہ ہوتی ہے، یہی نجات حاصل کرنا ہوتا ہے، اور یہی نئی پیدائش ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی طور پہ قبول کریں، ہم اس بات کو یقینی طور پہ جانیں اور مانیں اور اس کو عمل میں بھی لائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا، اور اس دنیا کے گناہ میں میرا گناہ بھی شامل تھا۔ جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اس بات کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے، یہی تو توبہ ہوتی ہے، یہی تو سچی توبہ ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کے خون کے سبب سے جو ہے وہ میرے سارے گناہوں کا خاتمہ ہوا، میرے سارے گناہ جو ہیں اس نے مٹا دیے۔ یوحنا 19 باب کی 30 آیت بیان کرتی ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ تمام ہوا، یسوع مسیح نے نجات کا کام تمام کر دیا۔ یسوع جو ہے وہ میرے گناہوں کے لیے مرا۔ یسوع کیوں مرا؟ کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی محبت کی خوبی اس طرح ظاہر کی، بائبل رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگاری تھے تو مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا، ہمارے گناہوں کی خاطر مرا۔ اور پھر عبرانیوں 9 باب کی 12 آیت بیان کرتی ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، اور اس نے ہمارے سارے گناہوں کو
تمام گناہوں کو اس نے معاف کر دیا ہے. اس نے ہمیں ابدی خلاصی دی ہے. ابدی خلاصی کا مطلب کیا ہے؟ ابدی خلاصی کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ ماضی کے گناہ، ہمارے حال کے گناہ اور ہمارے مستقبل کے گناہ سارے اس نے صلیب پر معاف کر دیے. اس لیے اس نے کہا کہ تمام ہوا. بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی. اور ابدی خلاصی سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمارے ماضی، ہمارے حال کے اور ہمارے مستقبل کے گناہ جو ہیں وہ سارے اس نے صلیب پر معاف کر دیے. صلیب کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ہمارے ماضی کے، ہمارے حال کے اور ہمارے مستقبل کے گناہ جو ہیں وہ اس نے اس طرح صلیب پر معاف کر دیے. اب جو کوئی یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اس کے فدیے کو، اس کی قربانی کو، اس کے کفارے کو، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، یقیناً مان لیتا ہے کہ واقعی یسوع مسیح تو نے آج سے 2000 سال پہلے میرے سارے گناہوں کو صلیب پر معاف کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے، تو یقیناً جو ہے واقعہ ہی پھر ابدی خلاصی حاصل ہو جاتی ہے. ہم ابدی خلاصی کو، ایٹرنل ریڈیمپشن کو جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، جس میں ماضی، حال اور مستقبل کے سارے گناہ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہ اپنے فضل کے تحت، اپنی قربانی کے سبب سے، کفارے اور فدیے کے سبب سے، اپنے پاک بیش قیمت، بیش بہا اور بے عیب لہو کو بہانے کے سبب سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں ابدی خلاصی دیتا ہے. دیکھیے، جب میں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، جب مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، تو مجھے میرے سارے گناہ ہی نظر آتے تھے. سارے گناہ میں سمجھتا تھا کہ میں ہی گنہگار ہوں واقعی. اور جب میں نے یسوع مسیح کے خون کو قبول کر لیا، اس کی صلیب پر بہائے گئے لہو کو میں نے مان لیا کہ یسوع مسیح کا لہو میرے گناہوں کے لیے بہا گیا، تو میرے سارے گناہ جو ہیں وہ اس نے اپنے لہو کے سبب سے معاف کر دیے. پہلے میرے گناہ نظر آتے تھے، لیکن اب یسوع مسیح کا لہو نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کے لہو کے بہائے جانے کے سبب سے میرے سارے گناہ جو ہیں وہ اس نے معاف کر دیے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ دعا ہر روز کرنی چاہیے کہ میں آنے والے گناہوں کے لیے پھر توبہ کروں گا. نہیں، یہ بھی غلط ہے. ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہر روز جو ہے وہ مجھے اپنے گناہوں کی مزدوری دینی پڑے گی. یہ بھی غلط ہے. نہیں، ایمان، خوشخبری، گاسپل یہی ہے کہ ہم مکمل طور پہ اس ایمان پر مضبوط رہیں، قائم رہیں کہ یسوع مسیح نے میرے سارے گناہوں کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. اب میرا کوئی گناہ باقی نہیں رہا. اب میں یسوع مسیح کے لہو میں سیف ہوں. اب میں یسوع مسیح کے لہو میں بالکل محفوظ ہوں. اور نجات کا مطلب بھی یہی ہے. نجات کا مطلب بھی یہی ہے کہ یسوع مسیح کا خون، اس کے خون بہائے جانے کے سبب سے نجات حاصل ہوئی ہے. پھر جو ہے وہ ابدی خلاصی اس کے خون بہائے جانے کے سبب سے ہوئی ہے. اور میرے سارے گناہ جو ہیں وہ یسوع مسیح میں معاف ہو چکے ہیں. اب میں اس کے لہو میں محفوظ ہوں. اب میں روح القدس کی حضوری میں ہوں. اب میں اس کی بادشاہی کا وارث ہوں. اس طرح سے جو ہے وہ عبرانیوں 10ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت بیان کرتی ہے. وہ کہتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہ اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی. یعنی کہ اس نے میں ہماری تمام بے دینیوں کو، ہمارے تمام گناہوں کو جب اس نے معاف کر دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پھر کبھی ان کو یاد نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی ایک بار معافی ہو چکی ہے اور دوبارہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح ایک ہی بار میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے جو ہے وہ قربان ہو چکا ہے. اب کوئی قربانی کی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہمارے گناہوں کے لیے کوئی اور قربانی دی جائے یا کوئی اور آئے. نو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہ اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی. اسی طرح یسایہ 43ویں باب کی 25ویں آیت میں بھی رقم ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. وہ یسایہ کی معرفت بھی کہتا ہے کہ میں جب تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں تو پھر میں تیری خطاؤں کو بھی یاد نہیں رکھوں گا. اور جب اس طرح سے خدا ہمارے گناہوں کو یاد نہیں رکھتا اپنے خون کے سبب سے، یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. یسوع مسیح نے اپنے لہو کا کفارہ دیا ہے، اپنی جان کا فدیہ دیا ہے. میں نے تیری خطاؤں کو گٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. یسوع مسیح نے اپنے لہو کا، اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اس لیے ہمیں واپس لوٹنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اپنے گناہوں سے یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے.